مولا کے دشمنوں کے اندر ایک ایسی چیز تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم جنگ کے اندر ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں. مولا نے نہج البلاغہ کے اندر فرمایا کہ انا ادھا من فی الارض، جتنے بھی روئے زمین پہ لوگ ہیں مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند اور ہوشیار نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک جنگ میں کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. میں اپنے دشمن کے خلاف بھی جھوٹے پروپیگنڈے کو جائز نہیں سمجھتا. آپ کے دشمنوں نے پوری دنیا کے اندر کوشش کیا کی؟ ہر چیز جائز ہے جنگ میں. مولا نے کہا نہیں، یہاں تک کہ انگریزی میں محاورہ بنا دیا گیا اور یہ مولا کے دشمنوں سے محاورہ آیا. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ہر چیز جائز ہے جنگ میں. جب مولا سے کسی نے کہا نا کہ آپ کے بہت سے دشمن جب جنگ کے لیے آتے ہیں پانی بند کر دیتے ہیں اور ہر طرح کا آپ کے خلاف پروپیگنڈا روا سمجھتے ہیں، ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ. کبھی کوئی کہتا ہے کہ علی معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے، 1000 رکعت پڑھنے والے کے لیے کہہ رہے بے نمازی ہے. جب جنگ شروع ہونے والی تھی صفین کی تو مولا نے کہا یہ مت سوچنا یہ جانور دشمنوں کے جانور ہیں، یہ جانور ہیں، ان کی ٹانگیں مت کاٹنا، ان کا مسئلہ مت کرنا. اگر ایک نجس العین جانور کو دیکھو، اگر ایک کتے کو بھی دیکھو نا تو اس کی ٹانگیں کاٹ کے مت پھینکنا، کیونکہ مسئلہ کرنے سے پیغمبر نے روکا ہے. ہم عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، ظلم نہیں کرنا چاہتے. تو پھر آج آپ کو پوری دنیا میں مولا کے ماننے والوں میں کہیں پہ بھی کوئی ظلم کرتا نظر نہیں آئے گا. کوئی ایک دکھا دیجئے کہیں پہ دہشت گرد، کوئی یہ کہتا میں علی کا ماننے والا ہوں اور میں خود کا حملہ کروں گا، میں علی کا ماننے والا ہوں میں سر قلم کروں گا، میں علی کا ماننے والا ہوں میں مسجدوں میں حملے کروں گا، میں امام بارگاہوں کو آگ لگاؤں گا. کہیں پہ علی کا ماننے والا ایسا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے اصول ایسے دیے ہیں کہ اگر کوئی فاسق فاجر بھی ہو اور اتنے ایک ذرہ برابر اس کے دل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت ہو تو وہ محبت اس کو ظلم سے روکتی ہے، دوسروں کو کاٹنے سے روکتی ہے، عدل و انصاف کی طرف دعوت دیتی ہے، کیونکہ بار بار وہ ولایت دعوت دیتی ہے تو علی کا ماننے والا. سیرت کے جملے مولا کے کہا کبھی بھی جانور کے بھی پاؤں مت کاٹنا. پھر ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اب ہم جنگ کے اس مرحلے میں آ گئے کہ دشمن بھاگ رہا ہے، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل مت کرنا، جو بھاگے اسے بھاگنے دو. جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا، مولا کے بیٹے ہیں حضرت محمد حنفیہ، جملہ سننا چاہیں گے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی آج بے انتہا مجھے تپش محسوس ہو رہی ہے لیکن میں پورا خون جگر لگا کے اس جملے کو پیش کروں گا. نہج البلاغہ میں جناب محمد حنفیہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، جناب عباس سے بڑے، بہت طاقتور، بہت شجاع، بہت دلیر. اتنے طاقتور تھے کہ مولا نے کہا نا کہ اے محمد حنفیہ میری زرہ کٹوا لاؤ. جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا وزن کم ہوا اور یہ زرہ، کہا مولا بابا کہاں سے کٹوانی ہے؟ مولا نے کہا 2 انگلیوں کے برابر. زرہ لوہے کی ہوتی ہے. جناب محمد حنفیہ نے انگلی سے پکڑ کے چیرنا شروع کیا. کہا بابا اب پہن کے دیکھے پوری آ رہی ہے. یہ محمد حنفیہ جب نہج البلاغہ میں ہے سوال کیا مولا سے، کہا بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ خون جگہ لگا کے جملے کو پیش کروں گا. کہا بابا میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں، جس کی موت میرے ہاتھ لکھی ہوتی ہے خود ہی سامنے آتا. تو اب عجیب و غریب انداز سے مولا نے فرمایا، کہا میرے بیٹے محمد جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پہ پاؤ گے. اے بیٹے محمد ایک میری وصیت سن لو. مولا نے جنگ کے اصول بتائے ہیں جناب محمد حنفیہ کو نہج البلاغہ کے اندر. کہا بیٹا میں جس جگہ کھڑا ہوتا ہوں جیسے زمین میں میرے پاؤں گڑ چکے ہیں وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے، دانتوں کو بھینچ لیتا ہوں. نظر میری پہلے نہیں آخری فرد تک ہوتی ہے. بیٹا آخری فرد تک نظر رکھنا، آخری شخص تک نظر رکھنا. اگر پہلے پہ نظر ہوگی باقی سب سے غافل رہو گے، اگر آخری پہ نظر ہوگی تو سب کو دیکھ رہے ہوگے. کہا جب تلوار چلتی ہے جو قریب آتا ہے میں سر اس طرح سے پھیرتا جاتا ہوں تلوار کے سر اترتے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو لوگ جنگ کے لیے آ رہے تھے شام سے صرف نام سن رکھا تھا کوئی حیدر ہے. ہر آدمی لشکر میں سوال کر رہا تھا حیدر کون ہے؟
یہاں جناب امیر سے کہا مولا آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے خضاب کر لیجئے. کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے شیر ہوتا. کہ اگر ہم میدان جنگ میں اتر لینے دو سب کو معلوم ہو جائے گا. عزیزان گرامی مولا نے ایک مرتبہ آواز دی, سب تلاش کر رہے تھے کہ حیدر کون ہے. کسی نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ جو سامنے سفید ریش نظر آ رہا ہے اسی کا نام حیدر کرار ہے. کہ محسوس ہوتا بوڑھا ہو گیا ہے. کسی نے کہا خبردار بوڑھا نہ کہنا یہ اللہ کا شعر ہے. ایک مرتبہ آواز دی میرے مولا نے اللہ اکبر. بس چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے تھے, زمین پہ سر نظر آ رہے تھے. کسی نے پوچھا تلوار چلنے رہی, یہ سر کیسے گر رہے ہیں؟ کہ آج مولا اتنے جلال میں ہے ذوالفقار کو روک رہے رک نہیں رہے.